بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی افضل ترین رات کی جس رات تمام انسانی زندگیوں کے اہم ترین فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کون اس دنیا میں کتنے وقت کے لیے آئے گا اور کون اس دنیا سے کس وقت واپس اپنے حقیقی مالک کی طرف بلا لیا جائے گا؟ کون اس دنیا میں عیش کی زندگی گزارے گا اور کون اس دنیا میں غریبی میں گزر بسر کرے گا؟ اور کن لوگوں کے نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں شامل کر دیے جائیں گے؟ اس کا فیصلہ بھی اسی مقدس رات میں کیا جاتا ہے۔ دراصل ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک مقدس اور برکت والی رات، شب برات کی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کتنی برکت والی رات ہے، شب برات کی حقیقت کیا ہے، اس رات کون سے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں اور شب برات کو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ناظرین، شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی رات جبکہ برات کے معنی بری ہونے کے ہیں۔ یہ وہ افضل ترین رات ہے جب دنیا بھر کے تمام مسلمان اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں تو اللہ پاک اپنی رحمت کے صدقے بے شمار مسلمانوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ بس اسی لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں رات سب سے افضل اور بخشش والی رات ہے۔ دوستوں، اللہ پاک نے شب برات کو فرشتوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے، یعنی کہ جس طرح اللہ پاک نے زمین پر موجود مسلمانوں کے لیے 2 عید کے دن مقرر فرمائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان والوں کے لیے بھی 2 عید کے دن مقرر کر رکھے ہیں، ایک شب برات اور دوسری شب قدر۔ انسان یہ دونوں عیدیں دن کے وقت مناتے ہیں جبکہ فرشتے یہ دونوں عیدیں رات کے وقت مناتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک شب برات کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا اور بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ دوستوں، اس برکت والی رات میں ان تمام لوگوں کی فہرست تیار کر دی جاتی ہے جو اس سال دنیا میں زندہ رہنے والوں میں سے ہوں گے۔ اسی طرح اس رات ان لوگوں کے نام میں بھی لکھ دیے جاتے ہیں جو اس سال حج کرنے والے اور دنیا سے رخصت ہونے والوں میں سے ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15 رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود فرما دیجئے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ آئندہ سال جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں ان کے نام اس رات لکھ دیے جاتے ہیں اور جو آئندہ سال اس دنیا سے جانے والے ہوتے ہیں ان کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں اور اسی رات لوگوں کا رزق مقرر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ پاک ملک الموت کو ایک فہرست دے کر ارشاد فرماتا ہے کہ اس فہرست میں جن جن لوگوں کے نام درج ہیں ان کی روح آئندہ سال مقررہ وقت پر قبض کر لینا۔ ناظرین، شب برات ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس رات اللہ پاک بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اس حوالے سے ایک مرتبہ سرور کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب اللہ پاک آسمان پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور سینکڑوں بکریوں کے جسم پر موجود بالوں سے بھی زیادہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور بغض رکھنے والوں میں سے ہوں۔ دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب اللہ عز و جل اپنی رحمت کے صدقے 2 شخصیات کے علاوہ سب کی بخشش فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو دل میں بغض رکھتا ہو اور دوسرا وہ شخص جو ناحق قتل کرتا ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس برکت والی رات اللہ پاک تمام انسانوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ جیسے ہی شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ پاک کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا اور ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مشکل آسان کر دوں، اور ہے کوئی جو مجھ سے روزی مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں۔
اس وقت خالق کائنات سے جو کچھ بھی مانگا جائے بے شک میرا رب اسے عطا کرتا ہے، سوائے شرک کرنے والے اور بدکار لوگوں کے۔ دوستوں، ان احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس طرح تمام انسانوں کی زندگی، موت، مغفرت اور رزق کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہم انسان اس رات کی اہمیت کو جاننے کے باوجود بھی اپنی زندگی کے کاموں میں مگن ہوتے ہیں۔ کوئی کھانے پینے میں مصروف ہوتا ہے تو کوئی پیسہ کمانے کی لالچ میں مصروف ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو دن کو روزہ رکھو اور رات کو خوب عبادت کرو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان پر نازل ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے اسی مہینے یعنی شعبان میں ہی رکھا کرتے اور خوب اپنے رب کی عبادت کیا کرتے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اس اہم ترین رات میں عبادت میں مشغول ہونے اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے کے بجائے فضول کاموں جیسے آتش بازی وغیرہ جیسے کاموں میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ یہی وہ واحد رات ہے جس رات ہم خوب عبادت کر کے اس پوری کائنات کے مالک کو راضی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک شعبان کی 15ویں رات یعنی کہ شب برات کو خوب عبادت کرنے اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اچھی بات کو شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا یعنی واٹس ایپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کیجیے گا، شاید کسی کی رہنمائی کا ذریعہ بن جائے۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔